نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات یسرا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ الذاریات، یہ سورت پارہ نمبر 26 کے آخر سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ کچھ قصہ پارہ نمبر 26 میں ہے اور کچھ حصہ اس کا پارہ نمبر 27 میں ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہے۔ فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسمیں کھائیں تو اس سے یا تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر قسموں کے بعد والی چیز قیامت ضرور آئے گی، یعنی قیامت پر قسموں کو دلیل بنانا مقصود ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ وَفِي الْأَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایمان والے کے مال کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ اس آیت میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنین کے اموال میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے ہیں، بعض محتاج وہ ہیں جو مانگتے نہیں۔ تو مومنین متقین کی صفت یہ ہے کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو یہ اپنا مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ان پر۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ فرشتوں کے آنے کے بنیادی دو سبب تھے، ایک آپ کو بیٹے حضرت اسماعیل کی خوشخبری دینی تھی، اور دوسرا مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، یہاں سے کچھ آیات تک اللہ تعالیٰ نے مختصراً قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح کی سرکشی اور ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا ہے۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو طاقت سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور پھر بارش کے ذریعے لوگوں کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اور نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ کالا پیدا کیا تو سفید بھی پیدا کیا، میٹھا پیدا کیا تو کڑوا بھی پیدا کیا، مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا، مسلمان کو بنایا تو کافر کو بھی بنایا۔ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الطور، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ مراد اس سے یا تو لوح محفوظ ہے یا اعمال نامہ ہے یا قرآن کریم۔ والفی رق منشور، قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل محاذات میں 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ قسم ہے بلند چھت کی، مراد اس سے آسمان ہے۔ قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ مذکورہ 5 قسمیں اپنے بعد آنے والی چیز وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی تمہارے پروردگار کے عذاب نے آ کر رہنا ہے، اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، اس پر گواہ ہے۔ یہ 5 قسمیں اس چیز پر گواہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ دنیا میں آدمی کو تکلیف آتی ہے، وہ بڑا گر گراتا ہے تو تکلیف دینے والے کو ترس آ جائے
تو وہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ فرمایا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم برداشت نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، اب تمہارے اعمال کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم عذاب الجحیم۔ گزشتہ آیت میں مجرمین کا ذکر تھا، یہاں متقین کا ذکر ہے۔ متقین باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے ان انعامات میں جو خدا نے انہیں دیے ہوئے ہوں گے۔ ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جنتی لوگ نشستوں پر ٹیک لگ بیٹھے ہوں گے اور یہ نشستیں ترتیب سے بچھی ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا نکاح فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں عطا فرمائے، آمین۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ طائف والے کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی دولت والے بڑے آدمی کو بناتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں کہ جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے؟ نبوت کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہبی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی مال متاع اور رزق بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو نبوت جیسا رتبہ، اعلیٰ ترین رتبہ کیسے ان کی خواہش کے تابع ہو سکتا ہے؟ لہٰذا نبوت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔ یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرائض بیان کیے، اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ آپ صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ جو آپ کو پریشانی ہے کہ یہ لوگ بات نہیں مانتے تو آپ خود کو مشغول کر لیں، 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ نمبر 1 کسی مجلس میں اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے۔ نمبر 2 رات کے وقت یعنی نماز مغرب اور عشاء۔ نمبر 3 ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ سورۃ النجم، نجم کے معنی ہے ستارہ۔ اس سورت کا آغاز ہی لفظ نجم سے ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النجم ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ستارے کی قسم کھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عرب ستارے کی مدد سے راستے تلاش کرتے تھے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہیں۔ ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے، بالکل اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ ستارہ تھوڑے وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے وقت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ یہ خالص وحی ہے جو ان کے پاس آئی ہے۔ اس سے مراد وحی ہے، ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں بولتے جو چاہتے ہیں، بلکہ وہی بولتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وحی سے فرماتے ہیں۔ اگر مراد معنی اور الفاظ دونوں ہیں تو ان کا نام قرآن ہے، اگر مراد یہ ہو کہ معنی بتا دیا جائے اور الفاظ نہ بتائے جائیں تو اس کا نام حدیث ہے، اس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے؟ یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی تھی اصلی شکل میں آئیں، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ آگے کی آیات میں واقع معراج کا بیان ہے۔ افرأیتم اللتی تولی
افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، مشرکین 3 بت لات، عزیٰ اور منات اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لات، منات اور عزیٰ تم نے خدا بنا رکھے ہیں، کیا ان میں کبھی تم نے غور بھی کیا ہے؟ یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھے ہیں۔ کافر لوگ اپنے خیالات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے اور ثابت کرتے ہیں۔ یہاں ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے عقیدے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ افرأیتم التی تولی واعطی قلیلا واکدا، ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی آیات سنی اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا، تو اس کو اس کے دوست نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین کیوں اختیار کر رہے ہو؟ یوں اس کو کچھ آر دلائی۔ اس نے کہا کہ میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ آخرت کی پکڑ سے تمہیں بچا سکوں، یعنی تمہیں میں آخرت کی پکڑ سے بچا لوں گا۔ یہاں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگلی آیت میں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، آیت سجدہ عربی میں پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سورۃ النجم پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ مجمع میں علی الاعلان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور رات کا وقت تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معجزہ اور نشانی دکھا دوں تو تم کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا مشرق اور ایک مغرب کی جانب چلا گیا۔ مشرکین نے اسے جادو کہہ کر نہ مانا اور بدستور اپنی ضد اور کفر پر قائم رہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم والے بسا اوقات ان کے گلے کو دباتے، نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ 950 سال اس تکلیف میں گزارے، بالآخر اللہ سے مدد مانگی، اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے قوم کو تباہ و برباد فرمایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک حیثیت واعظ اور ناصح ہونے کی ہے، قرآن کریم کی دوسری حیثیت شارع، عقائد اور احکامات ہونے کی ہے۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے قرآن کریم آسان ہے، عقائد اور احکامات کی حیثیت سے آسان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے محنت کرنی پڑتی ہے، پوری زندگیاں کھپانی پڑتی ہے، اور پھر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یہاں سے لے کر اگلے رکوع کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے 3 کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم ثمود جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، قوم لوط جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا، قوم فرعون جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بعد والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ان المجرمین فی غلال وسعر، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مجرمین اور متقین کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ مجرمین بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کے منہ کو آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین کو، اہل ایمان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے طور پر باغات اور نہریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سورہ رحمان، اس سورت کا آغاز الرحمن سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورہ رحمان رکھا گیا۔
الرحمن، مشرکین مکہ رحمان کے نام سے واقف تو تھے، لیکن ان میں یہ اسم گرامی زیادہ معروف و مشہور نہ تھا۔ بطور ضد وہ بھی کہا کرتے تھے مر رحمان، کہ رحمان کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے نام سے پوری صورت نازل فرمائی، اور اس کا آغاز بھی لفظ رحمان سے کیا ہے۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، جو سکھایا ہے اس کا تو ذکر ہے، اور جس کو سکھایا ہے اس کا ذکر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی براہ راست جس شخصیت کو تعلیم دی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ پھر آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو تعلیم دی گئی، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہے چونکہ قرآن کریم کی تعلیم ہر کسی کو دینی ہے، اس لیے اس کا مفعول بھی ذکر نہیں کیا، یعنی آبجیکٹ ذکر نہیں کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں مختلف قسم کی بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً انسانوں اور جنوں کو خطاب کر کے یہ نعمتیں یاد دلائیں، ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس آیت میں۔ اب بتاؤ تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہم پر انعامات کیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں کر سکتے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو زمین پر موجود ہے وہ ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی۔ وجہ ربک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، زمین و آسمان سب ختم ہوں گے، لیکن چونکہ پہلے تذکرہ زمین کا تھا اس لیے فرمایا کہ زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن اور انس یعنی اے انسانوں اور جنوں، اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن یہ نکلنا بغیر طاقت کے نہیں ہے، اور طاقت تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تم کیسے نکلو گے؟ مطلب یہ ہے کہ جن اور انس اللہ تعالیٰ کی پوچھ گچھ اور عذاب سے اگر کہیں بھاگنا چاہیں تو بھی نہیں بھاگ سکتے۔ آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے سورت کے آخر تک اہل ایمان اور انسانوں کے لیے جو بے شمار نعمتیں بیان فرمائی ان کا ذکر ہے۔ جنت اور جنت کے انعامات، پیغامات اور چشموں کا ذکر ہے، جنت کی حوروں کا ذکر ہے، پھر ان حوروں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں تاکہ مومنین کی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہو جائے اور دنیا کی گندی چیزوں سے بچ جائے اور آخرت کی پاک اور صاف نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ واقعہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس سے مراد قیامت ہے، اسی سے سورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ واقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت آئے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، کفار کو جھکا کے رکھ دے گی۔ دنیا میں کافر قیامت کا انکار کرتے رہے، جب قیامت کا واقعہ رونما ہوگا تو اس وقت کفار بھی اسے جھٹلا نہیں سکیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت کے دن تمام انسان اپنے انجام کے اعتبار سے 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلی جماعت اللہ تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی ہوگی جو ایمان اور نیک اعمال کے اعتبار سے عالی مقام پر ہوں گے۔ دوسری جماعت ان خوش نصیب عام ایمان والوں کی ہوگی جنہیں اعمال نامہ دایاں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری جماعت ان کفار کی ہوگی جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر آگے ان تینوں جماعتوں کو پیش آنے والے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اولئک هم المقربون فی جنات النعیم، اہل جنت کو جنت میں نعمتیں، باغات، بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے اونچی اونچی نشستیں جن پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے، شراب، پھل اور پرندوں کا گوشت وغیرہ عطا کی جائیں گی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والوں یعنی اہل جہنم کو آخرت میں مختلف قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، گرم لو، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ان چیزوں سے، سب کی حفاظت فرمائے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اللہ تعالیٰ کی 4 عظیم نعمتوں کا ذکر ہے ان آیات میں۔ پہلی نعمت تخلیق انسانی، یہ بتاؤ کہ تم جو نطفہ طبقاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں اسے؟
دوسری نعمت ہے کھیتی اگانا۔ یہ بتاؤ کہ جو کھیتی تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پانی کی فراہمی، یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ آگ کی نعمت، اچھا یہ بتاؤ یہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ان آیات میں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں درج ہے اور بغیر کسی کمی پیشی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام دیا گیا۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، گویا ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی زندگی اور حیات ان کے قبضے میں ہے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قریب الموت ہو اور تم اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی روح نہ نکلے، مگر تمہیں اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھائیں گے۔ سورۃ الحدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سورت کا نام حدید رکھا گیا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخر حقیقی ہیں۔ اول حقیقی کا معنی کہ جس کی ابتدا نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ آخر حقیقی کا معنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی وہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہے۔ ظاہر اس اعتبار سے کہ اس کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، باطن اس اعتبار سے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمان کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تمہیں تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ انبیاء اور رسولوں کو معجزات، کتب اور ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں۔ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، نہ وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیا کی لذتوں کو استعمال کرتا اور اپنے آپ کو شہروں سے دور رکھتا، اپنے دین کو بچانے کے لیے لوگوں سے دور رہتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس چیز کا حکم انہیں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پھر اس رہبانیت کی بھی رعایت نہیں کی۔ یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔